वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा। और आज हमारे पास सूरह अल बकरा की बहुत ही मुतबरिक और एक बहुत तवील सूरत हमारे सामने है लेसन के लिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 282। इस आयत को आयत दैन भी कहा जाता है क्योंकि यह कुरान पाक की सबसे तवील आयत है। और एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम मामलात को मज़कूर कर दिया है जो लेन देन के तकाजे होते हैं। यानी कि कर्जदार या कारोबार किस किस्म के होने चाहिए, उनकी दस्तावेजात कैसी होनी चाहिए, उनको किसी कारोबार को करते हुए या कोई लेन देन किसी भी किस्म का कोई लेन देन हो उसके करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या काम करने हैं और किन चीजों से बचना है, हमें इस आयत में नजर आएगा। हम इसको छोटे छोटे पोर्शंस में करेंगे। तो इसका पहला पोर्शन हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू ईमान लाए हो। ईमान वालों से मुखातिब होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साथी बहुत तवज्जो से सुना करते थे। इजा जब तदायन तुम बाहम लेन देन करो बिदैनिन कर्ज का, इला तक, अजलिन मुद्दत, मुसम्मन मुकर्ररा एक मुकर्ररा मुद्दत तक, फक्तबूहु तो तुम लिख लिया करो इसे। ईमान वालों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, जब तुम अ, आपस में किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए कर्ज का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। पहले हम इसकी ग्रामर देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन करेंगे। या हरफ निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुकारने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा या हरफ निदा इस्तेमाल किया जाता है। और अय्युहा जो इसके साथ जमीर जुड़कर आई है ये असल में मुनादा है और तंबी के साथ है। हा जो है तंबी के लिए है। अय्युहा मुजक्कर को मुखातिब करने के लिए और अय्यतुहा मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना जो इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, जमा का सीगा है। आमनु ईमान लाए हो, ये सिला और मौसूल आमनु फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ। तो ये जो है सिला और मौसूल ये दोनों मिलके मुनादा बन जाएंगे। तो ये यहां से लेके या अय्युहल्लज़ीना आमनु निदा मुनादा जुमला निदाया हो गया। जुमला निदाया हुआ है तो कोई बात भी की जा रही होगी। हम देखते हैं किस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करने के लिए निदा दी गई। इजा जब, इजा जर्फ है, इजा जर्फ है और जर्फ जमान है, जमाने को जाहिर करता है और इसमें शर्त का मफहूम भी पाया जाता है। तदायंतुम, तदायंतुम फेले माजी है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। दाल या नून इसका भी रूट वर्ड वही है जब तुम बाहमी लेन देन करो। बिदैनिन कर्ज का, भी हरफे जार दैनिन मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। ये मुतालिक हो गया फेल के। ए ईमान वालों, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत तक बाहमी कर्ज का लेन देन करो। इला हरफे जार अजलिन मजरूर। लेकिन अजलिन मुसम्मन को पहले हम मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे। मुद्दत मुकर्रर, यानी मुद्दत कैसी है, एक मुकर्रर वक्त तक की है तो अजलिन मौसूफ हो गया। मुसम्मन इसका इसकी सिफ्त हो गई। ये मौसूफ और सिफ्त मिलके मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे जो इला हरफे जार के लिए मजरूर होके मुतालिक हो जाएगा। हम इस इला अजलिन मुसम्मन को सिफ्त भी कहेंगे बिदाइन इनकी, ठीक है। अच्छा, हम अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया है, यानी एक तरह का हुक्म दिया गया है कि अगर तुम किसी कर्ज का लेन देन करोगे तो क्या करना है। फक्तुबूहु तो तुम उसे लिख लिया करो। फा जवाबे शर्त है, इजा शर्तिया की। फा उक्तुबू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, काफ ताबा इसका रूट वर्ड और हु इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। तो तुम उसको लिख लिया करो। यहां तक जुमला मुकम्मल हो गया। वल यक्तुब और लाजिम है कि लिखे, वाव हरफे अतफ है, लाम लामे अमर है। लामे अमर की पहचान ये है कि साकिन लाम से पहले वाओ या फा आपको नजर आएगा और वाओ और फा के बाद अगर कोई लाम साकिन है तो वो लामे अमर है। लामे अमर मुजारे को मजजूम करता है और ये गायब के लोगों के लिए लाजिम है या चाहिए है कि मफहूम के साथ आता है कि उसको हुक्म दिया जा रहा है या उनको तंबी बताया जा रहा है, तरगीब दी जा रही है। वल यक्तुब
تو لازم ہے کہ لکھے یکتب فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، بینکم تمہارے درمیان، بینا ظرف ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن بنائیں گے، لیکن مرکب اضافی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ظرف کے ساتھ مضاف بن رہا ہوگا تو ہم اس کو متعلق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، متعلق فعل ہو جائے گا کاتبن لکھنے والا، کاتبن اسم الفاعل ہے لکھنے والا، مرفوع اسم آیا ہمارے پاس جو یکتب فعل کے لیے فاعل بنے گا بالعدلی انصاف کے ساتھ، بالعدلی بھی حرف جار ہے اور العدلی مجرور ہو گیا تو یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، یہ مرکب جاری جو ہے یہ بھی جملے کا حصہ بنے گا کس طریقے سے بالعدلی، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ لازم ہے کہ تمہارے یعنی تم پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والا جو بھی لکھنے والا ہوگا نا اس کو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ولا اور لا واو حرف عطف لا لائے نہیں یا با، یا با فعل مضارع مجزوم، لائے نہیں نے مضارع کو مجزوم کر دیا اور یہ جو ہے وہ اب منفی کے معنوں میں بھی آئے گا اور جو ہوگا وہ کام سے منع کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہوگا، تو لائے نہیں حمزہ با یا روٹ ورڈ کے ساتھ یا با یا چھوٹی اس میں مجزوم ہو کے گر پڑی ہے اس وجہ سے، تو یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب کا، فعل مضارع واحد مذکر غائب اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا، فاعل آ گیا، فعل اور فاعل دونوں موجود، ان یہ کہ ان ناسبہ ہے، ان ناسبہ مصدریہ مضارع کو منصوب کرتا ہے اور یکتبہ فعل مضارع منصوب ہو گیا، کس وجہ سے منصوب ہوا؟ ان مصدریہ کی وجہ سے، ان مصدریہ ناسبہ بھی ہوتا ہے کاف تابا اس کا بھی روٹ ورڈ ہے فعل مضارع اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کما جیسے کہ کاف حرف جارہ ہے اور ما موصول ہے، لیکن کاف حرف جر کی وجہ سے ما موصولہ مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، علمہ سکھایا ہے اسے، علمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہو مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ، فعل اور مفعول اور اللہ اس کا فاعل آگے، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا، فل یکتب پس لازم ہے کہ وہ لکھے، فا حرف عطف ہے اور لام لام امر ہے، دیکھیے واؤ کے بعد لام ساکن اور فا کے بعد لام ساکن لام امر ہے، پس لازم ہے کہ وہ لکھے کہ لام امر نے مضارع کو مجزوم کیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جزم کی جو نشانی ہے یہ لام امر کی وجہ سے آئی ہے، پس لازم ہے کہ وہ لکھے، یکتب میں فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی باہم لین دین کرو یعنی کہ قرض کا لین دین کرو اور تو آپ نے اس کو لکھوانا ہے، ایک مدت تک کرنا ہے، دستاویزات ضروری ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس معاملے کو واضح کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر سینسیٹیو ہے اور یہ معاملہ کتنا روزمرہ روٹین میں آنے والا ہے کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اس کو کوئی بھی کسی قسم کی لکھت پڑھت کرنے کا، ایون قرض دینا تو دور کی بات، بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں بھی تاجر بہت حد تک ڈپینڈ کرتے ہیں کہ زبانی لین دین کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرض لینا ہے، لین دین کرنا ہے قرض کا تو آپ نے ایک مدت تک اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، لازمی کیا گیا ہے لکھنا ہے، اور پھر لازم ہے کہ تم دونوں کے درمیان ایک کاتب بھی ہو جو عدل کے ساتھ لکھے، جو انصاف کے ساتھ لکھے، پارشل نہ ہو، کسی ایک کی بھی سائڈ نہ لے، تاکہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ ہو، کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہ ہو جس کا حق مارا جائے، جہاں پہ حق مارے جاتے ہیں نا وہاں پہ بے انصافی ہوتی ہے معاشرے میں، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، لکھنے والے پہ لازم ہے کہ وہ انصاف سے لکھے، کاتب کا ہونا ضروری ہے اور کاتب جو ہوگا وہ انصاف کرے گا لازمی طور پر، اور وہ پھر کاتب کو اگر بلایا جائے گا لکھنے کے لیے تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا لکھنے سے، کیونکہ
اگر کوئی انکار کرتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے، سب کو کوئی نہ کوئی کوئی کام ایسا ہے جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں، اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اگر وہ یہ تمام جو ہے قانونی معاملات جانتے ہیں، تو پھر اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے، اس کو کرنا چاہیے۔ پہلا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں یہ کام ہوتے تھے، اب تو پراپر عدالتوں میں یہ کام ہوتے ہیں، کاتب ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں جو کہ لکھتے ہیں، شام پیپر لیا جاتا ہے اور پھر اس پہ معاہدے لکھوائے جاتے ہیں اور لکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ تب کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اور تاجر یا تاجر حضرات کے لیے بھی، اور قرض کے قرض خواہ کی بھی آسانی کے لیے، اور قرض جو لے رہا ہے اس کی بھی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بتایا کہ لکھ لیا کرو، کاتب کو بلا کے تمام شرائط لکھ لیا کیجیے، اور کاتب کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہنر اس کو اللہ رب العزت نے دیا، اللہ نے اس کو سکھایا ہے کہ اس کو اللہ نے ایک یہ اگر فائدہ اٹھانے والی چیز دی ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ اس کو لکھے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ جب کوئی انسان اپنا ہنر کسی دوسرے کو بانٹتا ہے نا، تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو بس لازم ہے کہ وہ لکھے پہلے پورشن میں یہ چیز، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پورشن میں دیکھیں گے اللہ رب العزت کیا کیا نئے قانون بتا رہے ہیں، اور کیا کیا قانون رائج ہونے چاہیے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ تو یہ آیت دین جو ہے یہ سب کو ضرور آنی چاہیے، خاص طور پہ ان حضرات کو جو کام کاروبار کر رہے ہیں یا قرض کا لین دین کرتے ہیں۔ یہ تمام جتنی بھی شرائط اللہ رب العزت نے لکھی ہیں، ان سب کو ماننا اور ان سب کو جاننا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔